میں ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حکیم ابن حزام یہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے، ان کی باز پرسی کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے کون گئے؟ مکحول شامی گئے، اور جا کر ان سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سال جہاد میں پہرا دینے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ خیال ایسا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے آپ اس حال میں، اس بیماری میں دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود یہ سوال تم کر رہے ہو؟ میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہوں، اس کے باوجود آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مکحول نے کہا اس حال میں تم پر کون سا بار پڑ رہا ہے، کون سا بوجھ پڑ رہا ہے؟ نیت اگر تم کر لو، نیت تم کر لو تو کیا نیت کا کر لینا، ارادہ کر لینا بھی یہ کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ اگر اللہ نے شفا دیا تو جو نیت تم نے کی ہے اس نیت کو پورے کرنے کے لیے چلو گے، اگر اللہ نے شفا نہ دیا تو اسی حال میں مر گئے، موت آ گئی، تو تمہیں تمہاری نیت کا تو اجر ملے گا، اس نیک کام کے کرنے کا تو اجر ملے گا۔ تو اس طرح دیکھیے ان سلف صالحین کے پاس حسن نیت کی، نیک اعمال میں سبقت کی کتنی اہمیت تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ اور آج ہم لوگ نیک کام کا ذکر کیا جائے، بار بار کہا جائے ارے کم سے کم ارادہ، نیت تو کر لو، تو ہم سوچتے ہیں اگر نیت کر لیا تو پھر کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ نیت ہی نہ کرو۔ کتنے الٹے مفاہیم ہو گئے ہیں، کتنی الٹی سوچ ہو گئی ہے۔ وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بیمار انسان کو جو بستر سے نہیں اٹھ سکتا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں جا کر پہرا دینے کی تمہاری نیت ہے، تمہارا ارادہ ہے۔ اب شاید ان کو وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے بیمار حالت میں دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نیت کر لینے میں تمہارے اوپر کون سی مشکل ہے، کون سا بوجھ پڑ رہا ہے؟ اگر اللہ شفا دے گا، اچھے ہو جاؤ گے تو نیت کے مطابق چلے جاؤ گے، اگر شفا نہ ملی، صحت یاب نہ ہوئے، آپ موت بیچ میں آڑے آ گئے اور مر گئے، تو آپ کو اپنی نیت کا اجر مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں تک ہم نے آپ کو ان اعمال کا ذکر بتلایا ہے جو اجر و ثواب میں جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اب آئیے ایک اور نیا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بیچ میں بھی آپ نے شہادت کا ذکر سنا، اور یہاں پر بھی شہادت کی نیت کر لینا، شہادت کا سچے دل سے سوال کر لینا، اس کی فضیلت سن لی۔ اب کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے ہم کریں گے کہ وہ میدان جنگ میں جا کر شہید تو نہیں ہوئے، دشمنوں کے تیر، دشمنوں کے حملے اور بم وغیرہ میں نہیں مارے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انشاءاللہ ابھی ہم ذکر سنیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر باقی امتوں کے مقابلے میں سب سے بڑا کرم ہے۔ ذرا یہ بات اچھی طرح سن لیں، اور اس پر ہمارے استاد فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، ان کی بہترین سی ڈی بھی ہے، فضائل و خصائص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بارے میں زبردست کتاب بھی ہے ان کی، ضرور پڑھیے گا کہ امت محمدیہ کے کیا فضائل ہیں، کیا خصوصیتیں ہیں جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ وہ سارا بیان اب میں نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن ایک اس میں سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں، مختلف قسم کی ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں کہ اگر امت محمدیہ کے کچھ افراد اگر ان میں گھر جاتے ہیں، ان مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ صبر کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ ویسی تو چیزیں کئی ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک اہم چیزوں کو آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس موضوع کو یاد رکھیے گا،
پچھلا موضوع ختم ہو چکا ہے. ابھی آج کا نیا موضوع جو شروع ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے پھر 1-2-3 دن تک چلے یا 1-2 دن چلے, کہ وہ مصیبتیں یا پریشانیاں یا بیماریاں جن میں کوئی گھر جائے, جن کا کوئی شکار ہو جائے, تو اسے کس کے برابر اجر ملے گا؟ شہادت کا اجر ملے گا. ان میں سے نمبر 1, طاعون کی بیماری میں مر جانا. طاعون جانتے ہیں, پلیگ جسے کہا جاتا ہے. اس سے پہلے مہاراشٹر, گجرات اور دوسرے کئی علاقوں میں آیا تھا اپنے ہندوستان میں, اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی بیماری کے بارے میں خبریں سنتے رہتے ہیں. طاعون میں, پلیگ کی بیماری میں مر جانا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الفار من الطاعون کالفار من الزحف ومن صبر فیہ کان لہ اجر شہید. جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے, اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ شخص وہاں سے نہ نکلے اس گاؤں سے, اور کوئی دوسرے اس گاؤں میں داخل نہ ہو. جس گاؤں میں طاعون کی, پلیگ کی بیماری پھیلی ہے, اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر دوسرے گاؤں میں نہ جائیں, یہ بیماری آئی کر کے. اب جو بھاگ کے جاتا ہے اس کو کیا قرار دیا گیا اس حدیث میں دیکھیے, الفار من الطاعون کالفار من الزحف. طاعون کی بیماری جس علاقے میں آئی ہے وہاں سے بھاگنے والا شخص میدان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح ہے. اور میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. میدان جنگ سے فرار ہونا, پیٹ پھیر کے بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے ہے. اب اگر کوئی اس بیماری میں وہاں صبر کر کے رہتا ہے, ومن صبر فیہ, جو اس میں صبر کر کے رہ جائے, کان لہ اجر شہید, شہید کے برابر کا اس کو اجر ملے گا. اب طبی اعتبار سے بہت سارے اس کے فائدے ہیں, لیکن اب ان سب چیزوں کو میں رکھنے کا متحمل نہیں ہوں, وقت ساتھ نہیں دے گا. تو مختصر اتنی بات جان لیجئے اس حدیث کا خلاصہ, کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہے وہاں سے بھاگنا میدان جنگ سے بھاگنے کی طرح ہے, اور صبر کر کے رہنا, اگر موت آ جائے تو مر جانا, کیا اجر ہے اس کے لیے؟ اس کو شہید کے برابر کا اجر ملے گا. نمبر 2, اپنا مال ہے, حلال طریقے سے کمایا ہوا اپنا مال ہے. جی ہاں, یہ جملہ بھی ضروری ہے, کسی سے چوری کر کے لائے تو وہ نہیں, اپنے حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہے, کوئی اسے لوٹنا چاہ رہا ہے اور ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں اور اس میں مارے جاتے ہیں, تو شہادت کا مرتبہ ہے. یہ حدیث مسند احمد, بخاری, مسلم وغیرہ میں ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے. جو اپنے مال کی دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے. عبداللہ ابن عمر بن العاص ہی کی ایک دوسری روایت ہے, ترمذی, ابو داؤد وغیرہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ارید مالہ بغیر حق فقاتل فقتل فہو شہید. جس کا مال ناحق لیا جا رہا ہو, چھینا جا رہا ہو, اور اس پر وہ دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوا, لڑائی کی نوبت آ گئی اور اس میں وہ مارا گیا, تو وہ بھی شہید ہے. اس طرح شہادت کا مرتبہ پانے والے کتنے آدمیوں کا ذکر سنا؟ کتنے؟ 2. پہلا کون؟ طاعون کی بیماری میں مرنے والا, اور دوسرا اپنے حلال اور حق مال کی دفاع کرتے ہوئے مارا جانے والا. نمبر 3, جان, دین اور اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے. کوئی آپ کو ناحق مارنے کے لیے آ رہا ہے, آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اس میں مارے جاتے ہیں. کوئی آپ کے دین کے حوالے سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, شرک نہیں کرتے ہیں, بدعت نہیں کرتے ہیں, اور دوسرے حرام کام سے آپ بچ رہے ہیں
اور اس کی وجہ سے آپ کو مارا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی، ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، ان کا آپ دفاع کرتے ہیں، ڈیفنس کرتے ہیں، ان کا پروٹیکشن کرتے ہیں، اور اس میں آپ مارے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا: من قتل دون مالہ فہو شہید، ومن قتل دون دینہ فہو شہید، ومن قتل دون دمہ فہو شہید، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. یہ روایت مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں ہے. جو شخص اپنے مال کی دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے خون کے بدلے اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے. عنوان کے تحت تو ہم نے 3 ذکر کیے ہیں، لیکن کل 5 ہو گئے ہیں. تعاون، اپنا دین، اپنی جان، اپنا مال اور اپنے بچے. کتنے ہو گئے؟ 5. ذات الجنب کی بیماری میں مر جانے والا بھی شہید کے مرتبے میں ہے. ذات الجنب کیا ہے؟ پلیوریسی اسے انگلش میں کہا جاتا ہے. اور پھیپڑے میں، پھیپڑا کہتے ہیں نا، کچھ لوگ پھیپسا بھی کہتے ہیں، اس میں ایک جھلی کو ورم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دمبل کی شکل اختیار کر کے کبھی پیٹ کے اندر ہی پھٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد، طبرانی کبیر وغیرہ کی روایت: المیت من ذات الجنب شہید. ذات الجنب کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. کتنے ہو گئے؟ نمبر 7، سمندر میں سفر کرتے ہوئے اگر سر چکرا جائے، یا اگر وہاں برداشت نہ کر کے ڈوب کر کچھ مر جائیں، تو وہ بھی شہادت کی موت ہے. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المائد فی البحر الذی یصیبہ القی لہ اجر شہید والغرق لہ اجر شہیدین. سمندر میں جس کا سر چکرا جائے، کسی کو تجربہ ہے؟ ہمیں تجربہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ جب ہم بوٹ میں بیٹھے سمندر میں ممبئی کے، تو جب جانے لگتی ہے، تھپیڑے موجوں کے لگنے لگتے ہیں، تو چکراہٹ محسوس ہوتی ہے. اب کسی کو عادت ہو جائے اور اس کے بعد چکر نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت یہ حدیث نہیں معلوم تھی. صحیح بات ہے، آج سے تقریباً کچھ ہی سال پہلے اس حدیث کا علم ہوا ہے، لیکن جس وقت سمندر میں سفر کر رہے تھے اس وقت یہ حدیث معلوم نہ تھی. اس وقت نیت اور پختہ کر لیتے، لیکن اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اجر عطا فرمائے. تو سنیے: المائد فی البحر الذی یصیبہ القی لہ اجر شہید. سمندر میں جس کا سر چکرائے، جس کی وجہ سے اسے قے آ جائے، جس کی وجہ سے اسے قے آ جائے، اس کے لیے شہید کا اجر ہے، ایک شہید کا اجر ہے. اور اگر اس میں کوئی ڈوب کر مر جائے تو اس کے لیے 2 شہیدوں کے برابر کا اجر ہے. کتنے؟ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. باقی جتنی ساری حدیثیں بھی ہیں، میں کہیں کہیں جلدی میں حوالے نہیں دے رہا ہوں، لیکن ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور اس کی صحت کے بارے میں زیادہ تر مدار شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق پر ہے. تو 7ویں بات کیا معلوم ہوئی؟ کہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے اگر سر چکرا جائے، قے ہو جائے، تو 1 شہید کا اجر، اور اگر ڈوب کر مر جائیں تو 2 شہیدوں کا اجر. لیکن اگر کوئی 2 شہیدوں کا اجر ملتا ہے سمجھ کر گھر کی پریشانیوں سے، امتحان میں فیل ہو کر، پریم میں فلاپ ہو کر جا کے اگر ڈوب کے خودکشی کر لیتا ہے، تو ہے اسے اجر؟ اس کو قیامت تک وہی عذاب ہوتا رہے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے.
جو جس طرح سے خودکشی کرے گا اسی طرح کا عذاب کب تک؟ قیامت تک ہوتا رہے گا. پچھلے سال یا اس سے پہلے سال کے حج میں یہاں اخبار میں آیا تھا, میں ملک کا نام نہیں لیتا, ایک ملک سے آئے حاجی صاحب اور بڑی اونچی, مکے میں تو آپ جانتے ہی ہیں 20 30 40 کتنی منزلہ سب عمارتیں ہیں, اوپر سے اپنے آپ کو گرا دیے. ان کی قسمت کہیے کہ اب ان کی نیت کے مطابق ان کی قسمت ساتھ نہیں دی, نہیں مرے. بعد میں ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے کسی نے بتایا مکے میں آ کے مرنا شہادت کا ثواب ہے. ایسا تو کوئی حدیث ابھی تک ہم نے نہیں سنی ہے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں اپنے آپ کو مار دوں. یہ خودکشی ہے. تو علم دین کی کمی کی وجہ سے لوگ کتنی اچھی عبادتوں کے لیے آ کر بھی کیسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. دیکھیں تو ایسی انسان اگر ایسی کوئی حالت پیش آ گئی اور اس میں مر گیا تو اس کے لیے وہ ہے, صبر کریں, اس میں نیک نیتی کے ساتھ اجر کی امید رکھیں اللہ عز و جل سے, لیکن اپنے آپ کو ایسی خودکشیوں میں مصیبتوں میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں سمندر میں جاتے ہوئے اگر سر چکرائے قے ہو جائے تو ایک شہید کا اجر, ڈوب کر مر جائیں تو 2 شہید کا اجر. یہ جو فضیلت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمندر میں سفر جہاد کے لیے یا حج کے لیے یا حصول علم کے لیے یا جن کا اپنا وہ ذریعہ معاش تجارت وغیرہ یا ان کا وہ سمندر کے اندر اس طرح کی کوئی روزی روٹی کا ان کا حلال ذریعہ ہے جس کی وجہ سے وہ جائیں اور اس میں وہ ان حالات سے دوچار ہوں تو ان کے لیے یہ اجر ہے. اب ایک بڑے اچھے معروف مشہور امام کا, عالم کا اس حدیث کی روشنی میں یہ شرح کرنا, اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ فرائض اور سنتوں سے لاپرواہ ہو کر دینی تعلیمات کو یکسر پیچھے چھوڑ کر غافل ہو کر صرف موج مستیاں کرنے کے لیے, عیش اڑانے کے لیے, حرام اور ننگاپن بڑھانے فحاشی عریانیت کے لیے سمندر کا سیر کرتے ہیں. اور خاص کر سمندری وہ علاقے جو مختلف بدکاریوں کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں ان میں شریک ہونے کی غرض سے جاتے ہیں اور ان برائیوں میں حصہ لیتے ہیں. تو وہ اگر اس میں ڈوب کر مر بھی جاتے ہیں تو ان کے نیتوں کے برے ہونے اور ان برے جگہوں پر جانے کی وجہ سے یہ اجر و ثواب پا نہیں سکتے. ایک دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھیں, نیت صاف ہو, اچھی ہو, لیکن اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی کوشش بھی نہ کریں. مثال کے طور پر کچھ ایسے سمندری علاقے ہوتے ہیں, ہوا کھانے کے لیے جاتے ہیں یا اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا پتہ لگانے اور اس کا احساس اور اس کی شکر گزاری کے لیے اگر چلے جائیں, لیکن وہاں حکومت کچھ علاقے ریڈ سگنل, لال نشان اور ایسے اشارات دے کے رکھتی ہے کہ آپ پانی میں یہاں سے آگے نہ بڑھیں اس لیے کہ ادھر خطرات ہیں. بعض علاقوں میں جہاں بارشوں میں لوگ مزے لینے کے لیے جاتے ہیں, بارش کے موسم کا لطف لینے کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں دفاع مدنی والے یا حکومت کے ذمہ دار, اس فیلڈ کے سیر و سیاحت کے ذمہ دار حضرات, یہاں زمین بہت دلدل کی شکل میں ہے, آپ ادھر نہ بڑھیں, اس طرح سے اشارات لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ شرارتاً یا ان کی مخالفت کرنے کی غرض سے جاتے ہیں, تو کیا وہ بھی شہادت کے مستحق ہوں گے, اس اجر و ثواب کو پائیں گے؟ اس میں بھی بہت ہوشیار اور چوکنے رہنا ہے. حضرت راشد بن حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القتل فی سبیل اللہ شہادہ, اللہ کے راستے میں مارا جانا شہادت ہے, والطاعون شہادہ, طاعون میں مر جانا شہادت ہے, والغرق شہادہ, ڈوب کر مر جانا, یعنی اپنے آپ کو ڈوبا کر مر جانا نہیں, سیلاب آ گیا یا ایسے ہی کام سے چلے گئے کسی نہر ندی وغیرہ میں یا پل کے اوپر سے گزر رہے اور ٹکر ہو گئے اور نیچے گر گئے, تو ایسا ڈوب کر مر جانا.
والبطن شہادہ، پیٹ درد سے مرنا شہادت ہے، والحرق شہادہ، کوئی اگر جل کے مر گیا، کوئی جل کے مر گیا تو شہادت ہے، والسل، آگے بھی اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا، یہ عام طور پہ تپ دق اردو میں کہا جاتا ہے، ایک بیماری ہے، پھیپڑوں میں زخم ہو کر خون آنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں سیل کر کے ہے، سیلاب اور طوفان وغیرہ، اس میں مر جانا شہادت ہے، والنفساء یجرها ولدها بسررها الى الجنہ، اور نفاس کی حالت میں کوئی عورت مر جائے، یعنی زچے کی حالت میں، بچہ پیدا ہونے کے بعد بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ زندہ ہے اور ماں مر گئی ہے، تو وہ بھی شہادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ اپنے ناف کے بل ماں کو کھینچ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک اور، اب نمبروں کی ترتیب آپ یاد رکھ لیں، پیٹ درد میں مر جانا یا کوئی عمارت سے گر کے مر جانا، کسی عمارت سے گر کے مر جانا، یہ بھی شہادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمسہ، شہید 5 قسم کے ہیں، المطعون طاعون میں مر جانا، والمبتون پیٹ درد کی بیماری میں، والغرق پانی میں ڈوب کر، وصاحب الہدم کوئی عمارت گر گئی اور اس کے اندر اس کے نیچے آ کے مر گیا، یعنی ملبے تلے دب کر مر گیا، والشہید فی سبیل اللہ، اور شہادت اللہ کے راستے میں کوئی اپنی جان دے دیا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیو یہ سبق کا سلسلہ اور باقی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔